تو جب میں اسٹیج پہ آیا ہوں تو بات چیت جو چل رہی تھی وہ بنیادی طور پر چل رہی تھی 4 پوائنٹڈ فارمولا. تو میں چاہوں گا کہ اس کا کچھ سادہ خلاصہ آپ کے سامنے میں بتا دوں کہ کس طرح آپ اپنے برین کو اور اپنے مائنڈ کو سب سے پہلے الگ الگ چیزیں سمجھ لیں. آپ میں سے کس کا ابھی بھی خیال ہے کہ برین اور مائنڈ ایک ہی چیز ہے، یا یہ دو چیزیں؟ ایک ہارڈ ویئر ہے، ایک سافٹ ویئر ہے. اب آپ کافی سمجھتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو. برین ایسی چیز ہے جسے مغز کہتے ہیں اور اس کو کھایا جا سکتا ہے، اور مائنڈ ایک ایسی چیز ہے جو سافٹ ویئر ہے اور جس کو باقاعدہ چھوا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کسی ہارڈ ویئر میں موجود ہے کہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے. سافٹ ویئر اگر کسی ہارڈ ویئر کے اندر موجود ہے تو ہم اس کو، جیسے بجلی کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن جب ہاتھ لگائیں تو جھٹکا پڑتا ہے، یا جب بٹن آن کریں تو روشنی ہوتی ہے، جب اے سی کو چلائیں تو ٹھنڈک ہوتی ہے، جب ہیٹر کو چلائیں تو گرمی ہوتی ہے. تو یہ بجلی کی نشانیاں ہیں. تو اسی طرح مائنڈ کی بھی نشانیاں ہیں. بھی پہلے ذرا زمینی بجلی سے بات کر لیں. اچھا، تو یہ جو چیز ہے کہ برین اور مائنڈ الگ الگ ہیں، تو اس کو الگ الگ سمجھنے سے آپ کا 50% مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ مائنڈ ایک الگ چیز ہے، برین ایک الگ چیز ہے. برین ایک آرگن ہے، جیسے پھیپھڑے ایک آرگن ہے، جیسے دل ایک آرگن ہے، معدہ ایک آرگن ہے. اور آپ برین کو بھی ایک آرگن سمجھیں، لیکن چونکہ وہ مائنڈ کے قریب ترین محسوس ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مائنڈ بھی سر کے اندر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا برین بھی سر کے اندر ہے. اور ان دونوں کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے ہم انہیں جیسا ہی سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے ہیں تو ان کی مماثلت فیل ہونے لگتی ہے. مائنڈ آرگن نہیں ہے. مائنڈ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ہر وقت اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے. اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک چھوٹا موٹا سافٹ ویئر اس وقت بھی ساتھ آتا ہے تاکہ زندگی کا آغاز ہو سکے. جیسے کوئی بچہ پہلی کرائی کرتا ہے یا روتا ہے، سانس لیتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ وہ اب ایک نئے سفر پہ چل پڑا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ سانس نہیں لے رہا ہوتا، سانس لینا وہ شروع کرتا ہے دنیا میں آ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آگے سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا ہے جب وہ اپنے گھر والوں سے باتیں کرتا ہے. آپ نے دیکھا قدرت نے ماں باپ کو یہ کوئی طریقہ دیا ہوا ہے کہ وہ 1-1.5 مہینے کے بچے سے بھی باتیں کری جاتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل سمجھتا کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی آگے سے وہ رسپونڈ کرتا ہے، لیکن ماں باپ اس سے بالکل ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اس کی طرف سے بھی آپ ہی جواب دی جا رہے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی کوئی بات کری جا رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی اس طریقے سے بچہ پھر کک سٹارٹ ہو جاتا ہے. شروع میں اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کیا فارسی بول رہے ہیں، لیکن پھر بچہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنے لگتا ہے، پھر بچے کے نظریات بننے لگتے ہیں، پھر نظریات اپ گریڈ ہوتے ہیں، پھر وہ مسجد جاتا ہے، پھر وہ اسکول جاتا ہے، پھر وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو آپ سمجھے کہ سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے. پھر کوئی بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں ٹینشن ہے تو چلو آؤ چیس پیتے ہیں، تو سافٹ ویئر میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے. پھر وہ اور لوگوں سے ملتا ہے، پھر وہ اور تجربات کرتا ہے، تو پھر یہ سافٹ ویئر اور زیادہ نشے والا سافٹ ویئر اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. جو وائرس ہوتا ہے یا سافٹ ویئر ہوتا ہے، ٹیکنیکلی وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. سافٹ ویئر ہوتا ہے اور میل ویئر ہوتا ہے، پر ٹیکنیکلی وہ ایک ہی چیز ہوتا ہے. جیسے عادت یا علت کو ہم نے 2 چیزوں کا نام دیا ہے کہ عادت وہ ہوتی ہے جس سے کہ فائدہ ہوتا ہے، علت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن ٹیکنیکلی یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن ہم نے ان کو نام اس لیے دیے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس فرق کو تھوڑا واضح کر سکیں. اور جو ہمارے آرگنز ہوتے ہیں وہ ہمارے مائنڈ کے تابع ہوتے ہیں. مائنڈ کو ہم ماسٹر مائنڈ بھی کہتے ہیں. ماسٹر کا مطلب ہے مالک. تو ماسٹر مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مائنڈ جو کہ باس ہے، مالک ہے. اور ہمارے جسم کے بہت سارے آرگنز ہیں جن کے ساتھ ہمارے مائنڈ کا رابطہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سے آرگنز ایسے بھی ہیں
جن کے ساتھ ہمارے مائنڈ کا رابطہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور ہمیں ان کی خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ آرگنز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کڈنی اپنا کام کر رہی ہے اور ہمارے مائنڈ کو خبر بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر کڈنی کا کوئی کام خراب ہو جائے اور اس میں کوئی بیماری ہو جائے یا اس میں کوئی پتھری ہو جائے یا اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو فوری طور پر مائنڈ کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ کڈنی والی جگہ پہ درد ہونا شروع ہوتا ہے اور بار بار پیشاب آنا شروع ہوتا ہے جس سے جلن ہوتی ہے. اسی طرح پھیپھڑے سانس لیتے رہتے ہیں, ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب کھانسی آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ ہے. ویسے ہم خود بھی چاہیں تو ہم کھانسی کر سکتے ہیں, لیکن جب کھانسی از خود آتی ہے, ہماری مرضی کے خلاف آتی ہے, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ آئے, کسی محفل میں کھانسی نہ آئے, تو کھانسی زبردستی آتی ہے. تو جب ہم کچھ بات کرتے ہیں پھیپھڑے سے تو یہ ہیلدی کمانڈ ہوتی ہے, اور جب کوئی پھیپھڑا ہم سے بات کرتا ہے کھانسی کر کے تو یہ بیماری کی نشانی ہوتی ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا نیچے اترتا ہے, معدے میں جاتا ہے, آنتوں میں جاتا ہے, ہضم ہوتا ہے, تو یہ ایک ہیلدی ریلیشن ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ ہم چباتے ہیں اور پھر ہمارے گلے سے اترتا ہے, پھر ہمارے معدے میں جاتا ہے, تو یہ ساری ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اگر کھانا واپس آنا شروع ہو جائے اور وامٹنگ ہونی شروع ہو جائے تو یہ الٹ ہو گیا, ایک ان ہیلدی کام ہو گیا. اب معدہ بات کر رہا ہے ماسٹر مائنڈ سے کہ مجھے وامٹنگ آئی ہے. جب ماسٹر مائنڈ بات کرتا ہے معدے سے کہ میں تمہیں یہ کھانا کھلا رہا ہوں, تیار ہو جاؤ, تو منہ میں پہلے ہی پانی آ جاتا ہے جب ہم کسی کھانا کھانے کا پروگرام بناتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ جب مائنڈ بات کرتا ہے کسی آرگن سے تو یہ ہیلدی بیہیویئر ہے, اور جب کوئی آرگن بات کرنا شروع کر دیتا ہے واپس کہ گھٹنے میں درد ہوئی ہے تو یہ گھٹنا مائنڈ سے بات کر رہا ہے, تو یہ انہیلدی ہے, یعنی گھٹنا بیمار ہے. تو اسی طریقے سے اگر برین بات کرتا ہے مائنڈ سے تو یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے, یہ خرابی ہے. اور جو سٹوریج میں چیزیں پڑی ہیں برین کے اندر, جو میموریز ہیں, جو خیالات ہیں, جو نظریات ہیں, جو حادثات کی رپورٹیں ہیں, جو تلخ تجربات ہیں, اور جو ناکامیاں ہیں, یہ ساری کی ساری جو برین میں سٹور ہوتی ہیں, جب یہ وامٹ کرتا ہے برین اور خام خواہ ہمیں فکر مند کرتا ہے ان چیزوں کے بارے میں, جیسے کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں اور آپ کو میسج دیتا ہے برین کہ آج آپ جہاز پہ بیٹھنے والے ہیں تو ضرور آج جہاز گرے گا, اور آپ ایئرپورٹ پہ انجوائے کرنے کی بجائے ٹینس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا سفر آپ اس فکر میں گزار دیتے ہیں, اور ذرا جہاز ہلے تو ایسے خیالات اور آنا شروع کر دیتے ہیں. تو جتنے بھی خیالات ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم نشہ کرتے رہے, یہ سارے خیالات ہمارے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کن موقعوں پہ ہم کیا کرتے رہے, یہ ہماری ساری حرکتیں وہاں بیٹھی ہیں. برین خود بخود نشے کی یاد دلاتا ہے. یعنی اب پہلے تو مائنڈ کہتا تھا کہ چلو چل کے نشہ کرتے ہیں, اب مائنڈ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بربادی ہے, یہ تباہی ہے, یہ میں نہیں کہوں گا کرنے کے لیے. لیکن جب مائنڈ نہیں کہتا تو برین کہتا ہے کہ چلو تم نہیں کہتے تو میں کہہ دیتا ہوں. تو یہ کریونگ جو ہوتی ہے یہ الٹی گنگا بہتی ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ ایک برین ہے, ایک مائنڈ ہے, اور ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے. اور جتنی باتیں مائنڈ برین سے کرے وہ اچھی بات ہے, اور جتنی باتیں برین مائنڈ سے کرے وہاں سے فساد شروع ہوگا. لہذا جب آپ کے دل میں نشے کا خیال آ رہا ہوتا ہے, یا اپنے پرانے دوست سے ملنے کا خیال آ رہا ہوتا ہے, یا آپ کے ذہن میں کسی ایسی جگہ جانے کا خیال آ رہا ہوتا ہے جہاں نشہ کرتے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ برین کی طرف سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اور جب آپ کو یہ خیال آ رہا ہوتا ہے, یعنی آپ کا مائنڈ کہتا ہے کہ اٹھو, تیار ہو, اپنے سٹرکچر سے جڑو, ویلنگ بیس پہنچو, وہاں سیشن ہے, تو یہ آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہوتا ہے, اور آپ کا برین کہہ رہا ہوتا ہے ٹھہر کے چلنے, اچھا ٹھہر جا, کرنا میں. پھر امی آواز دیتی ہے, پھر ابا آواز دیتے ہیں, پھر بندہ اٹھ کے چل پڑتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود آپ کا مائنڈ اتنا ٹیونڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پہ اٹھ کے تو تیار ہو کے تو اپنے سیشن کے لیے چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے.
یہاں پہ آتا ہے وہ 4 پوائنٹڈ فارمولا. سیدھی سی بات ہے, کوئی اس میں پیچیدگی نہیں, میں آرام سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ جب آپ کو کریونگ ہوتی ہے تو آپ کو گلٹ بھی ہوتا ہے. جب آپ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ مجھے کریونگ ہو رہی ہے تو گھر والوں کو بہت برا لگتا ہے, کہتے ہیں ہونے تیرتے ہیں پیسے لائے نے, ان تنو آندیاں کریونگ ہونی شروع ہو گئی ہے, یا ان کو کچھ برا لگتا ہے. کبھی ایسا تجربہ ہوا کسی کا کہ کسی نے گھر والوں کو کہا ہو کہ مجھے کریونگ ہو رہی ہے, اور جب فٹم تیرا تینوں ایڈے ہوئے دا تو کریونگ ہو رہی ہے, تینوں اینا تے تیرا علاج کرایا. اچھا, کریونگ ساری عمر ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو سکلفل بنائیں گے تو یہ تنگ کرے گی, پھر یہ ہونا کم ہو جائے گی, اس کی شدت کم ہو جائے گی. لیکن یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ پڑے پڑے ٹھیک ہو جائے. جیسے پنیر ہوتا ہے, اگر آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے کچن میں کسی سلیب پہ پنیر کو رکھ دیں اور کچھ نہ کریں تو خراب ہوگا کہ نہیں؟ ہو جائے گا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, صاف ستھری جگہ پہ اس کو رکھا ہوا تھا پنیر کو, اور آپ اگلے دن اس کے قریب جاتے ہیں تو اس میں سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے. لہٰذا پنیر کو پھر آپ ایک سٹرکچر میں لاتے ہیں, یعنی آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں اگر آپ نے تھوڑے دنوں کے لیے محفوظ کرنا ہے, یا فریزر میں رکھتے ہیں اگر آپ نے اس کو زیادہ دنوں کے لیے محفوظ رکھنا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ جو بھی کریونگ ہے یہ ایک فینومینا ہے جو کہ پرانی بھری ہوئی ہوا ہے, پھونک بھری ہوئی ہے. یعنی آپ کے دماغ میں سینکڑوں دفعہ تجربات ہو گزرے جن میں آپ نے سوچا اور پھر جا کے نشہ کیا, یا کسی نے آپ کو نشے کی دعوت دی اور آپ نے قبول کی, اور آپ اپنے قدموں سے چل کے گئے, انہی قدموں سے چل کے گئے اور جا کے نشہ کیا, اور ایسا سینکڑوں دفعہ ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسوسیشنز ویک ہوتی ہیں, لیکن ہوتی وہی ہیں, وہ کہیں چلی نہیں جاتی. یاد رکھیں کہ ایک دفعہ آپ کے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک میں کوئی چیز آپ انٹر کر دیتے ہیں, آپ جتنا مرضی ڈیلیٹ کریں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوگی پر رہے گی وہیں. کوئی آئی ٹی والا ہے جو گواہی دے سکے کہ کمپیوٹر میں, لیپ ٹاپ میں, کسی جگہ بھی چیز ایک دفعہ آپ انٹر کر دیتے ہیں وہ کہیں نہیں جاتی. میرا ایک دفعہ ایک لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا, اور بعد میں ہم نے پولیس کو رپورٹ کی تو انہوں نے جا کے بندے کو تلاش کر لیا حفیظ سینٹر میں, اور اس سے لیپ ٹاپ واپس لے کے دیا تو وہ خالی تھا. تو میں پریشان ہو گیا کہ اس کا کیا فائدہ, یہ تو خالی ہے, میرے جو امپورٹنٹ ڈیٹا تھا وہ اس میں ہے نہیں. یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمارے آئی ٹی اسپیشلسٹ تھے کاشف صاحب, تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں یہ ریٹریو ہو جائے گا, اور انہوں نے 2 دن کے اندر اندر اس میں سے 95% ڈیٹا ریٹریو کر دیا. ہمارا برین بھی ایسے ہی ہے, اس سے زیادہ ایفیشینٹ ہارڈ ڈسک ہے, کمپیوٹر ہے. جی میں تھوڑا سا بات ختم کر لوں پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں. تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے دماغ میں جو بھی انفارمیشن یا اطلاع یا بات چیت جو ایک دفعہ چلی گئی وہ وہاں رہے گی. اب آپ اسے دبا سکتے ہیں, اس کے اوپر نئی اچھی بات چیت ایڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کو خارج نہیں کر سکتے, کیونکہ جو سافٹ ویئر ہے جب وہ ہارڈ ویئر کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, آپ اسے ایگزٹ نہیں کر سکتے. ڈیلیٹ کرنے میں اور ایگزٹ کرنے میں فرق ہوتا ہے. لہذا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے سافٹ ویئر کو ایسا بنا لینا ہے کہ جس سے آپ کا جو پرانا میل ویئر ہے یا وائرسز ہے یا خراب سافٹ ویئر ہے وہ ایک کچرے کی طرح کباڑ خانے میں کہیں پڑا ہو اور قابل استعمال نہ ہو. آپ جتنا اس کو دبا دیں گے, جتنا سپریس کر دیں گے, آپ کے لیے اتنی آسانیاں ہیں, اور اس کے لیے آپ کو اپنے ماسٹر مائنڈ اور اپنے برین کے دوران مکالمے کی عادت ڈالنی ہوگی. اور چند دن پہلے عدنان کافی تکلیف میں تھے, ان کو بہت خارش ہوتی تھی, اور وہ خارش کسی جلدی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو آپ کو خارش ہوتی ہے یہ آپ کا برین آپ کی بے چینی کو خارش میں بڑھتا ہے تاکہ اسے کوئی آؤٹ لیٹ ملے, کوئی رستہ ملے. اور آپ اپنی جو بے چینیاں ہیں چونکہ ان سے براہ راست ڈیل نہیں کرتے,
تو آپ کا برین جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آپ کو آپ کی بے چینی کو کنورٹ کر دیتا ہے خارش میں، اور آپ خارش کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ایکچولی وہ بے چینی ہے جو خارش کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ان کو 4 پوائنٹڈ فارمولا سکھایا اور اس طرف لگایا، جس کا پہلا حصہ تھا کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، یعنی یہ میں نہیں کر رہا، یہ خارش کا سارا جو گورکھ دندہ ہے یہ میرا برین کر رہا ہے، یہ میں نہیں۔ ان دونوں چیزوں کو الگ کرنے سے آپ کا جو گلٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی انزائٹی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کی کریونگ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے جو کہ کریونگ پیدا کر رہا ہے، یہ میں کریونگ پیدا نہیں کر رہا، یہ میرا برین ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی بات ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو میری پینٹ میں سے چرس نکلی ہے، اے میری نہیں، میرے کسی دوست دی ہے جن نے آپ پہ رکھ دیتے تھے۔ کبھی کبھی اس طرح کے بہانے کرتے ہیں نا کہ یہ میری نہیں ہے، یہ پہلے کی ہے، پرانی ہے، یہ فلانا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین کر رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایک بیل آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے برین نے یہ حرکت کرنا غلطی سے سیکھ لیا ہے، جیسے کہ میرے برین نے سیکھ لیا ہے کہ جب بے چینی ہو تو میں خارش کروں، اور میرے برین نے بے چینی کو خارش میں کنورٹ کرنا سیکھ لیا ہے۔ جیسے انرجی کنورٹ ہوتی ہے، ہیٹ انرجی کسی اور انرجی میں کنورٹ ہو سکتی ہے، لائٹ انرجی بجلی میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اس طرح ہمارے دماغ کے پاس بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ بے چینی کو کسی درد میں بدل سکتا ہے، وہ بے چینی کو کسی خارش میں بدل سکتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں جیسے دل کی بیماری بے چینی سے پیدا ہو سکتی ہے، اور ڈائبٹیز کی بیماری بھی بے چینی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو پہلا یہ کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، سمپل۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے برین نے یہ غلطی سے سیکھ لیا ہے، یعنی یہ جو کریونگ ہے یہ میرے برین نے غلطی سے سیکھ رکھی ہے، کیونکہ پچھلے سارے زمانے میں جب نشے ہوتے رہے یہ غلطیاں تھیں نا، تو ان غلطیوں کے نتیجے میں برین نے کریونگ کو سیکھ لیا ہے۔ اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے جسے ری فوکس کہتے ہیں، کہ اب آپ کا فوکس تھا کریونگ پہ اور نشے پہ، اور آپ اس کے سوچوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو آپ کے کام کرنے والے ہیں، جو آپ کی زندگی کے اہم کام ہے، وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں۔ جیسے کوئی بندے کو ہاتھ دھونے کی بیماری ہو تو اس کے بہت سارے کام پینڈنگ پڑے رہیں گے، کیونکہ وہ ہاتھ دھوتا رہے گا اور وہ کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح کسی بندے کو ری چیک کرنے کی بیماری ہو کہ وہ کہیں شناختی کارڈ نمبر لکھتا ہے تو اس کو 100 دفعہ ری چیک کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو اس نے کام کرنا تھا وہ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ بینکوں میں بیٹھ کے پیسے ڈپازٹ کراتے ہوئے جب وہ سلپ فل کرتے ہیں تو اس کو چیک کرنے میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگا دیتے ہیں، جس سے کہ بینک میں رش جمع ہوتا رہتا ہے، اور بینک والے جب کسی کو دھیڑ بند میں پھنسے ہوئے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ادھر پڑھاؤ اسی تانوں کر دینے ہیں، تو پھر وہ کر دیتے ہیں اس کو۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جو تیسری چیز ہے جسے ری فوکس ہے، یہ اصل بات ہے، کیونکہ جب بھی آپ کریونگ میں ہوں گے، جب بھی آپ انگزائٹی میں ہوں گے، جب بھی آپ غصے میں ہوں گے، تو آپ نے جو اصل کام کرنا تھا وہ سسپینڈ ہو جائے گا۔ وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے اے دھندا کر لوں پھر میں وہ کام کروں گا، پہلے میں یہ کر لوں۔ لیکن 4 پوائنٹڈ فارمولے میں آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو میرا وہم ہے، یا یہ جو میری او سی ڈی ہے، یا یہ میری کریونگ ہے، اس کو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے میں یہ کام کر لوں جو میرے کرنے کا ہے، یہ جو امپورٹنٹ کام ہے، جو نیکسٹ آئٹم ان دی ایجنڈا ہے، جو اگلا کام میں نے کرنا ہے، جس کو میں نے روکا ہوا ہے، یہ میں پہلے کر لیتا ہوں، اور جب میں یہ کام کر لوں گا تو واپس پھر میں اس چیز کی طرف آ جاؤں گا کہ کریونگ اب ہے کہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ری ویلیو، یعنی دوبارہ ناپنا تولنا، یعنی دیکھنا کہ اب کریونگ ہے کہ نہیں۔ تو 4 چیزیں ہیں۔ پہلا کہ یہ میں نہیں، میں بری ذمہ ہو گیا، یہ میری جو برین کی حرکت ہے اس کو میں الگ کر دیتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو انوسینٹ اور برین کو الزام دے دیتا ہوں۔ تو اس سے مجھے کچھ ریلیف ملا، میری انگزائٹی کچھ کم ہوگی کہ میں جان کے نہیں کر رہا، اے آپ پہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہاتھ دھونے والا یہ اگر سمجھ لیتا ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین کر رہا ہے، تو وہ بولے گا کہ اچھا
میں نہیں کر رہا تو پھر مجھے معاف رکھیں, یہ میرا برین خود بخود کری جا رہا ہے, ری چیکنگ کری جا رہا ہے, لاگ دوبارہ چیک کر رہا ہے, یا کریونگ میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ میں نہیں, یہ میرا برین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ برین کو بیل آؤٹ کرتے ہیں کہ برین نے غلط فہمی سے یہ سیکھ رکھا ہے, تو آپ نے اس کو بھی بیل آؤٹ کر دیا. تیسرا اصل مسئلہ ہے, کروشل, کہ میرا جو فوکس ہے رائٹ ناؤ وہ جگہ پہ ہے. میرا فوکس کریونگ پہ ہے, میرا فوکس نشے پہ ہے, میرا فوکس ہاتھ دھونے پہ ہے, میرا فوکس چیزوں کو دوبارہ چیک کرنے پہ ہے, میرا فوکس جو آپ نے اس خیال کو روکنے پہ لگا ہوا ہے. تو میں اس فوکس کی وجہ سے میرے جو کام ہیں وہ رکے ہوئے ہیں, جو کام ہے وہ میں نہیں کر پا رہا, اور میں اس ایک سرکل میں چل رہا ہوں جس سے کہ میرے اصل کاموں کا ڈیلے ہو رہا ہے. لہٰذا پہلے میں وہ کر لیتا ہوں ری فوکس, کہ میں اپنا جو توجہ ہے پہلے ادھر کر لیتا ہوں, جو کہ کام تھا میرے کرنے کا, جو آئٹم تھا میری زندگی میں, ایجنڈے میں اگلی چیز تھی, یا میرے والد کہہ رہے تھے کہ یہ کام کرو, یا میرے بچے کہہ رہے تھے کہ یہ کام کرو, اور میں نہیں کر رہا تھا, میں اپنے گورکھ دھندے میں پڑا ہوا تھا. تو وہ جو چیز ہے کہ آپ ری فوکس کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں لارا لگا دیتے ہیں. آپ لارا لگانے کا مطلب آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی قرضہ مانگتا ہے یا کوئی کام کہتا ہے, تو اس کو فیس سیونگ دینے کے لیے بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ اگلے مہینے آنا, تو ڈیلے کر دینا. تو لائف میں جو لارا ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا, لیکن ٹریٹمنٹ میں جو لارا ہے جس سے کہ ایک مرض ٹھیک ہوتا ہے وہ اوکے ہے. جیسے کہ کسی کو سوئی چبھونا ٹھیک بات نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر کے طور پر کسی کو ٹیکا لگانا ٹھیک بات ہے, کیونکہ اس سے فائدہ نکلتا ہے. تو آپ ایک لارا لگاتے ہیں کہ ابھی میں پہلے وہ کام کر لوں جو کرنے والا تھا, واپس پھر میں آ کے تم سے ڈیل کروں گا صبح 10 بجے اگر آپ رات پہ ہیں, یا 2 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد. اور پھر جب آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں واپس تمہیں توجہ دوں گا, یعنی کریونگ کو یا ری چیکنگ کو یا غصے کو یا ڈپریشن کو یا انگزائٹی کو, جس چیز کے لیے بھی آپ 4 پوائنٹڈ فارمولا یوز کر رہے ہیں, جب آپ واپس فارغ ہوں گے اس کام سے تو آپ پھر ری ایویلیویٹ کریں گے, جسے ری ویلیو کہا جاتا ہے. وہ ری ایویلیویٹ کا مطلب ہے کہ آپ تازہ اندازہ لگائیں گے کہ جس دوران آپ اپنا ضروری کام کر رہے تھے اس دوران آپ کے غصے کا کیا بنا, آپ کی کریونگ کا کیا بنا, آپ کے وہم کا کیا بنا, کیا وہ ابھی موجود ہے یا اس کی شدت کم ہو گئی ہے. اگر اس کی شدت کم ہو گئی ہے, جو کہ اکثر 20 منٹ کے اندر اندر کم ہو جاتی ہے, یا جو رات کو آپ کو وہم ہو رہا ہوتا ہے, صبح 9 بجے آپ چاہیں بھی تو وہ وہم کو آپ اپنا نہیں سکتے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی شدت کم ہو گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہو, آپ کہتے ہیں تم کر سکتے ہو, اور آپ اپنے آپ کو ایک تھپکی دیتے ہو, یا کوئی ایسی چیز کھاتے ہو جو کہ ریوارڈ کے طور پر ہو, یا کوئی ایسا کام کرتے ہو کہ جس میں ریوارڈ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا, آپ کی کریونگ باقی ہے اور آپ کا وہم باقی ہے اور آپ کا غصہ باقی ہے, تو پھر آپ نئے سرے سے وہی 4 پوائنٹ دہرانا شروع کرتے ہیں. تو شروع میں آپ کو یہ 1 2 3 4 1 2 3 4 کرتے رہنا پڑے گا, لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ اس میں وقفے آنے شروع ہو جائیں گے. 1 2 3 4 وقفہ, پھر 1 2 3 4 پھر لمبا وقفہ, پھر 1 2 3 4 پھر بڑے دنوں کا وقفہ. لیکن آپ کی ٹیوننگ ہو چکی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو یہ چیز کا سامنا ہوگا آپ 4 پوائنٹڈ فارمولا کو آپ دہرائیں گے تو اس چیز میں آپ کو فائدہ ہوگا. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے.
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।